کل کی جو گفتگو ڈی جی آئی نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے بڑی آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ عمران خان کے آزادی رادر حقیقی آزادی مارچ کا تو لاہور سے آج آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد میں اس کا انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے یہاں خوف بھی پایا جاتا ہے اور غیر یقینی بھی پائی جاتی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی ایک بڑی پریس کانفرنس کی بازگشت ابھی موجود تھی کہ آج عمران خان نے بھی براہ راست ایک بار پھر مخاطب کر دیا۔ ملک کی معیشت اور ملک کے استحکام کے لیے یقیناً یہ صورتحال کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے اور اس حوالے سے فکر پائی جا رہی ہے، خوف پایا جا رہا ہے۔ ان تمام اہم معاملات پر آج تجزیہ حاصل کریں گے۔ نامور تجزیہ کار اینکر پرسن جناب جاوید چودھری صاحب ہمارے روبرو ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی، مہربانی آپ کی۔ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد لے کر عمران خان اب لاہور سے شروع ہو گیا ان کا مارچ۔ یہ حقیقی آزادی مارچ جب کہتے ہیں تو کس سے حقیقی آزادی لینا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں، اگر منافقت کا مظاہرہ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مارچ گورنمنٹ کے خلاف ہے، لیکن ریالٹی حقیقت یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مارچ کرنا چاہتے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے وہ مارچ 2022 سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ گورنمنٹ کو تو وہ لفٹ نہیں کراتے، وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس کو کسی وقت بھی چلتا کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ وہ اپنے گورنمنٹ کو اپنا حریف نہیں سمجھتے۔ ان کا جو ہر چیز ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹکراتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ ہے، کہ جب آپ اسٹیٹ کو کمزور کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایز اے کنٹری جو ہے پاکستان ڈیفالٹ کر یہ حکومت کے ساتھ ٹکر نہیں لیتے، حکومت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں یا ان کے ذہن سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بنائی گئی ہے اور اس گورنمنٹ کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اس گورنمنٹ کو کہا جائے گا یہ تتر بتر ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صرف ایم کیو ایم کو توڑ دیں تو گورنمنٹ گر جائے گی، لہٰذا وہ یعنی توڑ وہ دیں اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کا جو مکالمہ ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج بھی جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کے نام لیے۔ جی جی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ کل کی پریس کانفرنس ایک بڑی الارمنگ پریس کانفرنس ہے اور اس کے اندر سب کچھ ہے، اور عمران صاحب کو بتا دیا گیا، عمران خان صاحب کو، کہ اگر آپ اب ریڈ لائن کراس کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید بیک فٹ پہ ہوں گے، لیکن بیک فٹ پہ ہونے کے بجائے آج انہوں نے پراپر لوگوں کے نام لینے شروع کر دیے۔ دو چیزیں آئی نا سامنے، ایک تو جو سائفر کر رہے ہیں عمران خان، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے 11 مارچ کو، آپ نے بھی میرے ایک شو میں کامرہ میں انہوں نے دکھایا تھا، لہذا اس وقت عمران خان کہنے لگے یہ سائفر تو آتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو کل بڑی بات آئی کہ مارچ کی آپ بات کر رہے ہیں، عمران خان نے مارچ میں کہیں جنرل باجوہ صاحب کو آفر کی کہ ہم بھی آپ کو انڈیفینٹ ہم بھی نہیں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ سر وہ بلوایا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو، اور اس کے بعد ساتھ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور وہاں پہ آفر کی گئی تھی، باقاعدہ آفر کی گئی تھی کہ آپ اس طرح کریں غیر معینہ مدت کے لیے، بلکہ ان کے سامنے ایک پورا سینیریو رکھا گیا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو کل عمران خان نے خود کہا کہ میں نے کہا جی اگر وہ آپ کو توسیع دینا چاہ رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو۔ امن متین صاحب کے شو میں انہوں نے کہا نا جی، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا عمران خان سے، پہلے تو ان کو چاہیے تھا کہ ڈینائی کر، تصدیق کی ارادہ، انہوں نے تصدیق کر دی، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کہ اگر وہ دے رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے اگر کوئی آفر بھی تھی بھی تو جناب باجوہ صاحب نے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اب جناب باجوہ صاحب تو 4 ہفتوں کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں۔ تو اگر تو دوسری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہوتی تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ لین دین ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ برائب کرنے کی کوشش کی ہے آرمی چیف کو، یہ سیدھی رشوت ہے، سیدھی برائب، اور جس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور برائب ہے کہ آپ ایک جو سرکاری آفیسر ہے، جو ایک ادارے کا ہیڈ ہے، آپ اس کو ایکسٹینشن کے نام پہ برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے ایک بہت سنگین جرم ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ برائب کا کیس بنے گا ان کے خلاف، اس کا بھی کیس بنے گا۔ ایک منٹ، عمران خان کے خلاف کیس بنے گا برائب کا، کیونکہ اب تو ادارے نے دیکھیں ہائیسٹ لیول پہ اوپنلی پوری دنیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ لین دین کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، جس کو ریجیکٹ کر دیا تھا جناب باجوہ صاحب نے۔
اب سوال یہ ہے کہ آپ بینگ اے پرائم منسٹر آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پاورفل ادارے کے سربراہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس عدم اعتماد کو روکیں اور اس کے بدلے میں آپ کو غیر معینہ مدت تک، بلکہ ڈی جی ایسا نہیں ایک جگہ یہ بھی کہا کہ تا حیات آپ کو آرمی چیف بنانے کے لیے تیار ہوں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ باقاعدہ ادارے نے تسلیم کیا کہ ہمیں یہ آفر کی گئی جو جنرل باجوہ صاحب نے ٹھکرا دی. نہیں، لیکن آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیٹ کے خلاف ٹکر لینا چاہ رہے ہیں. اب وہ جتنے بھی لوگ آ جائیں، وہ 10,000 ہوں، 1 لاکھ ہوں، 10 لاکھ ہوں، 50 لاکھ ہوں، میرا نمبر کے ساتھ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے، کیا وہ فواد چودھری جیسے کہہ رہے تھے، آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، کہ عوام ان ایوانوں کو الٹا دیں گے، وہ ایوانوں کو الٹانے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں، 2 نیریٹو ہے نا جی. ایک نیریٹو عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ میں آؤں گا اسلام آباد تو جہاں مجھے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کہے گی میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، وہاں سے آگے نہیں جائیں گے. ریڈ زون نہیں جانا چاہتے، آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ اناؤنس اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف جو ان کے ساتھی ہیں مثلا فواد چودھری صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوانوں کو ہلا دیں گے. تو اب ایوان تو جو ہے پریڈ گراؤنڈ میں نہیں ہے، نہ وہ پشاور موڑ کے پاس ہیں، نہ وہ F9 پارک میں. تو اس کے لیے آپ کو ریڈ زون جانا پڑے گا. بالکل. اور جب آپ ریڈ زون جائیں گے تو پھر آپ وائلیٹ کریں گے. اچھا یہ بتائیں جی، عمران خان نے کہا کہ پرامن مارچ ہوگا، لوگ انجوائے کریں گے، پھر آج کہا کہ جہاں سپریم کورٹ کہے گی. آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ میرا خیال جو ٹریک ریکارڈ ہے نا عمران خان صاحب وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر بار انہوں نے یہی کہا تھا اور ہر بار انہوں نے اس چیز کو وائلیٹ یعنی کیا. 2014 میں اب جو آخری جو اجلاس تھا نا ابھی جو پارٹی کا، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا جب انہوں نے کہا نا کہ 4 جگہوں پہ ہم آگے بیٹھیں گے، ادھر سے ادھر سے آئیں گے، ادھر سے ادھر سے آئیں گے، ادھر سے پھلگرا آگے بیٹھیں گے، پھر اس طرف سے حقلہ انٹرچینج پہ بیٹھیں گے، پھر ٹیکسلا کے اندر آ کے بیٹھیں گے، پھر نوازشی پارک میں عمران خان صاحب آ کے بیٹھیں گے راولپنڈی میں. تو جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت انہیں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ہمیں ریڈ زون جانا چاہیے، چلے سمبولیکلی صحیح، لیکن ہمیں جو ایوان صدر ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کا گیٹ توڑنا چاہیے، اور یہ جو کنٹینر ہے چلیں اس کو کچھ لوگ دھکا دیں تاکہ ہم یہ ثابت تو کریں نا کہ ہم آئے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت اب اس بار کی بات ہے. اچھا، ابھی اس بار یعنی کی یہ بات. 2014 تو چڑھ دوڑے تھے نا. نہیں ابھی 2022 کا یہ والا جو ابھی ہے جو نومبر میں 4 نومبر کو یہاں پہ پہنچے گا، تو وہ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئے تو پھر عمران خان صاحب ایک تقریر کریں گے اور تقریر کر کے وہ یہ کہیں گے کہ لیں جی ہم جلسوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیں. اور اگر لوگ ان کے ساتھ آ گئے اور وہ لوگ یہاں پہ بیٹھنے والے ہوئے تو پھر عمران خان صاحب ریڈ زون میں ضرور جائیں گے. یہ یاد رکھیں. اس اگر میں آپ فیصل واڈا کے بیانات کہاں فٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، فیصل واڈا صاحب کے 2 بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو اگنور کر دیا گیا. پہلا بیان تو انہوں نے کہا کہ خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں، لاشیں گر سکتی ہیں، یہ بڑا الارمنگ ہے اور انسائڈر ہیں فیصل واڈا صاحب. اور ان کے تمام اجلاس میں جس میں یہ سارا اس کا یہ جو لانگ مارچ کے اجلاس ہے ان کے اندر بھی وہ بیٹھتے رہے ہیں. تو وہ گروپ میں باقاعدہ جو کور گروپ کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں انسائڈر ہیں اور فائنانسر بھی ہیں. وہ سارے اس قسم کے جو جلسے یا جلوس ہوتے ہیں، یعنی جن کو ATMs کہا جاتا ہے، وہ پیسے بھی دیتے ہیں اس میں. اور سیکنڈ جو انہوں نے وارن کیا نا وہ بڑا بات ہے، وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ 2 خاص لوگ ہیں اور 3 سانپ ہیں پارٹی کے اندر جنہوں نے سارا فساد پھیلایا ہوا ہے، اور اس کے بعد باقی وہ کہتے ہیں کیڑے مکوڑے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 خاص لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو ڈیریل کر رہے ہیں اور 3 سانپ ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو وہ باقاعدہ انہوں نے کہا ہے اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پریس کانفرنس میں وہ نام بھی لے دیں گے لوگوں کے. تو اب اگر اس چیز کو مان لیا جائے فیصل واڈا صاحب کے تو پھر تو بڑی خوفناک چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ کچھ لوگ ہیں جو مینوپولیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. نہیں اس کا ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا فیصل واڈا صرف ایک آدمی ہے جو اس طرح سوچ رکھتے ہیں یا پارٹی کے حوالے سے؟ کیونکہ پارٹی نے ان کو ڈس اون کر دیا ہے. پارٹی نے جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی PTV پہ وہ لائیو آئی تو حماد اظہر کا ٹویٹ میں نے دیکھا، اسد عمر کا ٹویٹ میں نے دیکھا اور لوگوں کے ٹویٹ دیکھے. نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں نا، اب ان کو ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ DGC جو ہے نا ان کے دوست ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا. خود عمران خان جو ورڈ یوز کرتے ہیں کسی کے لیے اس ورڈ کو استعمال کیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل تک تو یہ آپ کے انتہائی قریبی آدمی ہوتے تھے، آپ کے پیغامات لے کر جاتے تھے، آپ کے پیغامات لے کر واپس آتے تھے، آپ کی بہاف پہ یہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. ارشد شریف اور عمران خان صاحب کے درمیان رابطہ بھی ان کے ذریعے ہو رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ جو فیصل واڈا
صاحب کے ذریعے ہو رہا تھا. اور واڈا صاحب جو تھے وہ آپ نے ان کو پہلے الیکٹ کروایا, پھر ان کو منسٹر بنایا, پھر جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو آپ نے پھر ان کو سینیٹر بنایا. آپ نے ہار نہیں مانی فیصل واڈا کے, عدالت میں بھی ان کا ساتھ دیا, عدالت میں بھی ان کا ساتھ دیا, اور آل آف سڈن جب وہ سچ بولنے پہ آئے تو ساتھ ہی آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کو پارٹی کے اندر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اصل حقائق لوگوں کے سامنے, لیکن یہ سچ بھی تو ہم انورٹڈ کاماز میں کہیں نا, جو سچ میں کہوں کہ فیصل واڈا صاحب نے سچ بولا ہے, وہ پارٹی تو سمجھ رہی ہے کہ نہیں, انہوں نے پارٹی میں دراڑ تقسیم پیدا کرنے کی, پارٹی کا نیریٹو خراب کرنے کی. اس کا مطلب آپ پھر لوگوں کی چوائس آپ کی غلط ہے نا, پھر لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت کو کیا کر دے گا. اور اگر فیصل واڈا جیسا آدمی عین وقت پہ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا ایک ٹویسٹ دے کے وہ نکل سکتا ہے, تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو ایشورنس ہے کہ کل کو شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے, اسد عمر صاحب آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے, پرویز خٹک صاحب جو باقاعدہ رابطہ تھے درمیان میں, اور جو آخری مذاکرات ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, پرویز خٹک صاحب اس میں شامل تھے, کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ پرویز خٹک صاحب یہ نہیں کریں گے, یا فواد چودھری صاحب یہ نہیں کریں گے, یا حماد عزیز صاحب یہ نہیں کریں گے؟ اچھا, آپ سارے اگر آپ کو فیصل واڈا کی گارنٹی نہیں تھی, ان کے بارے میں یقین نہیں تھا, تو باقی کے بارے میں آپ کو کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ کہ اعظم سواتی صاحب کل آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یا پھر یہ شہباز گل صاحب, آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ کی جو چوائس ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, پھر غلط ہوتی. خیر, ماضی میں بھی پارٹیوں کو لوگ چھوڑتے رہے, یعنی کاف لیگ جب بنی تھی, نون لیگ کے اندر سے بنی تھی, پیٹریٹس بنے تھے, پیپلز پارٹی کے اندر سے بنیں گے تھے, کسی کو کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہوتی. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آپ نے کہا کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو, جو بھی آستین کے سانپ ہیں. واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, فیصل واڈا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو نقصان پہنچایا انہوں نے, اور اب یہ وہاں پہ لے گئے جہاں پہ ریاست کو اور پارٹی دونوں کو نقصان ہو. ریاست کے پاس کیا آپشن دوں گے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں اینکر پرسن, کالم نگار, تجزیہ کار جناب جاوید چودھری صاحب. عمران خان چل پڑے اور آپ فرما رہے ہیں کہ سارا ٹارگٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی ریاست ہے, اسٹیٹ ہے. وہ بھی خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. کل کی پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ ہم پاکستان کو کسی کو بھی کسی صورت میں عدم استحکام سے دوچار نہیں ہونے دیں گے. کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں, ایک تو مثلا اعظم سواتی صاحب کے خلاف ایک کیس ہو رہا ہے اور اعظم سواتی صاحب گرفتار ہو جائیں گے, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ وہ قانون تھا جو عمران خان صاحب نے خود پاس کیا تھا, پیکا والا, کہ قانون یہ تھا کہ آپ آرم فورسز اور جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اور انہوں نے باقاعدہ پہلی مرتبہ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یا ایک باقاعدہ ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے انہوں نے لوگوں کے نام لیے, اور وہ آفیسرز کے نام لیے پراپر. اب اس پہ ان کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی روک رہی تھی پی ٹی آئی کو, لیکن پی ٹی آئی نے بڑی زبردستی یہ قانون پاس کروایا تھا. اب اس کی زد میں پہلے جو شکار ہیں وہ اعظم سواتی صاحب بننے والے ہیں, اور اعظم سواتی صاحب کو ظاہر عمران خان صاحب نے تیار کیا تھا. اس لیول پہ اعظم سواتی صاحب جانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, لیکن ظاہر انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ میرے ساتھ واقعی زیادتی ہوئے تھے. اگر وہ اس طرح لوگوں کے نام لینا شروع کر دی اور آج ظاہر عمران خان صاحب نے سپورٹ کیا ان کو اور انہوں نے بھی اداروں کے نام لیے, تو میرا خیال ہے یہ شروعات ہوں گی یہاں پہ. سیم اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو طلب کر لیا گیا, آپ کو پتہ ہی ہے, ایف آئی اے نے 1 نومبر کو. اور ساتھ ساتھ اب وہ جو اس وقت کے سہیل چودھری صاحب, جو سہیل محمود صاحب, سیکرٹری انٹیریئر تھے, سیکرٹری خارجہ تھے, اور ان کو بھی اس سائفر کے کیس میں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہوا ہے. اب ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتائیے آپ کے واقعی جو نیریٹو ہے عمران خان صاحب کو ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں کیسز بہت کھل رہے ہیں, اور ان کیسز کے اندر ہی سب کچھ ہوگا. اور اس بار جو کچھ بھی کرے گی جوڈیشری کرے گی, کیونکہ فوج نہیں کرنا چاہتی. تو پھر ہم یہ سمجھیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی اور ریاست پاکستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تصادم, ٹکراؤ کی صورت میں آ گئے. یہ دیکھیں, یہ تو ہونا ہی تھا. جس لیول پہ آپ جا رہے ہیں الٹیمیٹلی آپ نے ٹکرانا ہی تھا. آپ مین ریاست یا عمران خان؟ اب دیکھیے, اس میں 2 ہی آپشن ہے نا. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ریاست جو ہے پسپائی اختیار کر لیتی, وہ پیچھے ہٹ جاتی. وہ یہ کہتی ہے جی عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جی وہ کر دیتے. وہ کہتے ہیں جی الیکشن کل کروا دیں. اور اس الیکشن میں اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنتے تو پھر ایک اور الیکشن کروا لی جائے, اور اگر پھر بھی نہیں بنتے تو پھر ایک اور الیکشن کروا لے رہے, اور اگر پھر بھی نہیں بنتے تو پھر ان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ڈکلیئر کر کے. ایک سوال دیکھیے یہ ہے نا. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ اپنی پالیٹکس کریں,
اور اگر آپ سیاست میں کامیاب ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ پرائم منسٹر بنے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے. لیکن جب آپ اسٹیٹ کو اس لیول پہ لے جا رہے ہیں کہ نہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ مانا جائے، تو کیا اس سے اسٹیٹ چل سکتی ہے؟ اگر اس سے چل سکتی ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک نہیں. لیکن عمران خان بھی تو الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا ٹوٹل ڈیمانڈ یہ ہے کہ ملک میں فریش الیکشن کرائے جائیں. الیکشن کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک ایسا شفاف الیکشن کروایا جائے جس میں پرائم منسٹر صرف عمران خان صاحب بنے. اب اگر وہ نہیں جیتتے پھر تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنائے، وہ تو کہتے ہیں لوگوں کو مینڈیٹ دیں، چوائس. بھائی صاحب مجھے بتائیں، آپ اچھے بھلے سمجھدار آدمی، اگر عمران خان صاحب واقعی ہی الیکشن چاہتے ہیں تو یہ تو ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے الیکشن. وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں، تو اس سے کیا فرق پڑے؟ وہ اس سے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو اس کے بعد الیکشن کروانے پڑ جائیں گے. آپ کو 2 صوبوں میں الیکشن تو نہیں ہے. صوبوں میں آپ گورنر راج لگا دیں، صوبوں میں علیحدہ الیکشن کروا دیں. قومی اسمبلی کا ٹوٹنا صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ جڑا ہوا تو نہیں ہے نا. دیکھیں، جب آپ اپنی اسمبلیاں توڑیں گے تو اس کے بعد جو ایک آئینی کرائسس پیدا ہوگا اس کا الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا. آپ پھر نہیں اوائڈ کر سکتے. پھر صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا الیکشن؟ نہیں ہو سکے گا نا. کیوں نہیں ہو سکے؟ کیسے ہوگا؟ اگر ملک آئین کے تحت چلنا ہے ضمنی الیکشن کروانا. ضمنی الیکشن کیسے ہوگا اتنا بڑے لیول پہ؟ ضمنی الیکشن وہاں دیکھیں وہ بڑی اسمبلیاں ہیں اور بڑے ان کے، نہیں وہ تو پوری اسمبلی کا پھر ہوگا نا. چلیں اس سے ہٹ کے فوج کے سامنے آ گئے عمران خان، بار بار انہی کا نام لے رہے ہیں. اب تو خیر جو ہمارے ملک میں ایک بھرم تھا، کبھی ایک شرم تھا، ابھی وہ بھی ختم ہو گیا. کل ڈی جی ISI صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ بس جتنی ضرورت ہے میں اتنی سچی بات کروں گا، بلا ضرورت سچ ایک شر ہے. اٹ مینز کہ جو کچھ جتنا کل کہنا تھا کہہ دیا، باقی بہت کچھ بچا پڑا ہے. پھر کیوں دیکھیں یہ اسٹیٹ راز ہے نا، یہ اسٹیٹ کے ریاست کے راز ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہ راز افشا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اس حدود میں نہیں گئے کہ جس میں ان کے خلاف کیس ہو جائے. تو انہوں نے اتنا ایک سچ بولا کہ جتنا عدالت میں جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آگے مثلا عمران خان صاحب بڑھتے ہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پھر آڈیو بھی آئیں گی، پھر ویڈیوز بھی آئیں گی، پھر دستاویزی ثبوت بھی آئیں گے، پھر لوگ بھی بولیں گے جو گواہ ہوں گے سارے معاملات میں. اور ایک پرویز خٹک فارمولہ ہے بڑا مشہور ہے PTI کے اندر، کہ پرویز خٹک صاحب جب عمران خان صاحب کو کسی چیز پر راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں فائنل پوچھ رہا ہوں، اور اگر آپ اس بات سے پیچھے ہٹیں گے تو میں پبلکلی کہہ دوں گا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ مکر گئے ہیں اس سے. یہ اس کو کہتے ہیں پرویز خٹک فارمولہ. جو وہ ایک کیبنٹ میٹنگ میں یا کسی اور میٹنگ میں ہر بار ایون جب یہ تھا نا ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کو چیف منسٹر بنانا تھا، اور اس وقت بھی پرویز خٹک صاحب 3 لوگوں کے ساتھ چودھری صاحبان کے گھر گئے تھے، اور وہاں پہ مونس الہی صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے بات کروں گا اور اسے یہ کہوں گا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ پرویز الہی کو آپ چیف منسٹر بنائیں گے، اور اگر آپ اس وعدے سے مکریں گے تو پھر میں پریس کانفرنس کر کے کہوں گا کہ عمران خان نے غلط کیا اور اس نے میرے سے وعدہ کیا تھا. جب میں اس سے بات کر لوں گا تو پھر انہوں نے کہا کہ مونس الہی صاحب سے کہ میں پھر آپ کو فون کروں گا، پھر آپ نے آنا ہے، اس کے بغیر نہیں آنا. تو جب MS نے رابطہ کیا کہ جی ان سے مونس الہی صاحب سے کہ آپ اور پرویز صاحب جو ہے پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، تو انہوں نے کہا جی میں پرویز خٹک صاحب سے بات کر کے بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں پرویز خٹک صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوں، یہ لے. انہوں نے اپنا فون دے دیا پرویز خٹک صاحب کو. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں، جی میری بات ہوگی خان سے اور یہ اپنی بات پہ قائم رہے گا. اور اس کے بعد یہ پھر بنی گالا میں ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد جا کے ان کو چیف منسٹر بنانے کا اعلان. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری پارٹی کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ جب تک پرویز خٹک فارمولہ استعمال نہیں ہوتا عمران خان صاحب کی کسی بات پہ عمران خان صاحب قائم نہیں رہیں گے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اس بار بھی کیونکہ پرویز خٹک صاحب ہر جگہ انوالو تھے اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں پرویز خٹک صاحب کے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کبھی ایسا وقت آیا تو پرویز خٹک صاحب سے کہا جائے گا کہ آئیں جی آپ بتائیں گواہی دیں، تو پرویز خٹک صاحب میرا خیال ہے گواہی دیں گے. پھر عمران خان کے خلاف جو بات سچ ہوگی وہ بیان کریں، کیونکہ پرویز خٹک صاحب اس معاملے میں بڑے نہیں. تو سچ کس کے خلاف جائے گا؟ جس کے بھی خلاف جائے گا. پرویز خٹک صاحب ڈرنے والے آدمی نہیں. یہ بات ایک اور اینگل سے بھی جو ہم کہہ رہے ہیں ٹکراؤ کی صورتحال ہے، کیونکہ یہ جو تھا نا آفر تھی، آفر میں پرویز خٹک صاحب موجود تھے. یہ پرویز خٹک صاحب بتائیں گے آپ کو یہ بات
کی آفر کی تھی اور اس میں یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ جی وہ چونکہ آپ کو دے رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو بلکہ دیں یہ گے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے یہ چاہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنے عدم اعتماد واپس لے لے اور میں اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو پتا ہے جی اس وہ وقت 3 کنڈیشن میں سے ایک یہ تھی نا. پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا تھا آرمی چیف سے، اچھا. اور انہوں نے فون کر کے ان سے کہا تھا جی آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، تو ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو حاضر ہیں، بتائیں کہاں ملاقات کر. تو انہوں نے کہا آ جائیں تشریف لائیں. ایگزیکٹلی. تو جنرل ندیم اور جنرل باجوہ صاحب پھر یہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے تھے، اور وہاں پہ پھر 3 لوگ تھے جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. ان میں شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر تھے اور پرویز خٹک صاحب تھے. اور اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پھر اس طرف سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جی کیا پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ان کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں جی. اور 3 جو آپشن تھے اس وقت ڈسکس ہوئے تھے سارے. اور اس کے بعد پھر یہ بی میس کے اندر یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے لوگوں کو بلوایا گیا تھا، اپوزیشن کے لوگوں کو، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے. اور اس میں وہ جو خالد مگسی صاحب نے کہا تھا نا کہ 8,000 ایکڑ زمین میری ہے اور آج تک یہ شخص مجھے ملا نہیں ہے. اور جو بھکٹی صاحب انہوں نے کہا جی ان کو تو میرا نام نہیں آتا، یہ مجھے شیزان بھکٹی کہتے ہیں. تو وہ جو ہے، اور میں نے بتاتا رہتا ہوں کہ شیزان مشروب ہے، بندے کا نام نہیں ہے، لیکن مجھے یہ شیزان کہتے ہیں. اور وہ بھی تو ہے نا، 7 وزراء ادھر گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کہ عمران خان ہمیں ملتے نہیں ہیں. تو انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ وزراء کو نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا پنجاب کے لیے تھا، وہ تھا ان کو تبدیل کرنا، لیکن نہیں ملتے تھے نا. تو آگے سے آرمی چیف نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بھی نہیں ملتے تو آؤ پھر مل کے رو لیتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آخر کیا وجہ تھی عمران خان کے ذہن میں ایک آبسیشن تھی. ڈی جی آئی ایس آئی کل بتا رہے تھے کہ جب میری بات ہوئی، میرا رادر انٹرویو ہوا تو انہوں نے میری ترجیح پوچھی، مسئلہ نمبر 1 پوچھا تو میں نے کہا معیشت، لیکن عمران خان کہہ رہے تھے کہ نہیں حزب اختلاف. اس سے آگے ایک فکرہ بھی ہے جو میں بات بتاؤں گا بعد میں بتائیں جی، میں بریک لیتا ہوں جی. ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے روبرو ہیں جناب جاوید چوہری صاحب. چوہری صاحب 2 باتیں میں کوئک ذرا بات کر لیتا ہوں. ایک تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران خان کہتے رہے کہ جی ان کو پکڑیں ان کو پکڑیں ان کو پکڑیں. ذرائع کے مطابق انہوں نے آگے بتایا کہ کس قانون کے تحت. تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ کوئی مجھے قانون کا نہیں پتا. آرمی چیف نے کہا لکھ کے دیں میں پکڑتا ہوں. انہوں نے کبھی یہ 2 واقعات ہوئے اس ٹائپ کے، 2 واقعات ہوئے. اور ڈی جی آئی ایس آئی کل آن ریکارڈ بات کر گیا کہ جب میرا انٹرویو ہوا تو مجھ سے پوچھا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ معیشت، جو کہ انفیکٹ پاکستان کا مسئلہ معیشت ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن عمران خان نے کہا کہ حزب اختلاف. تو ان کی آبسیشن کیوں تھی کہ سب کو پکڑا جائے؟ کہا کہ پی ڈی ایم سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کچل رہے. یہ پورا فکرہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کچل دیں. اور اس پہ بھی جنرل ندیم نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ یہ بھی لکھ کر دے دیں. اچھا. تو اس پہ ظاہر ہے لکھ کر تو نہیں آنا اس طرح. انہوں نے کہا جی اگر آپ ہم سے کوئی کام چاہتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں، لکھ کے دیں. ہاں، عدلیہ ہے، آئین ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں آئین کے تحت عدلیہ کے. اور وہ جو جناب باجوہ صاحب کا ہے نا وہ جی کہ ان کو پکڑ لیں، وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے بلوایا پرائم منسٹر نے، اور پھر ان سے آرمی چیف سے یہ کہا کہ آپ ان 20 لوگ ہیں اور ان کو نیب کوئی کام نہیں کر پا رہی اور ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ ان 20 لوگوں کو اٹھا لیں. لفظ تھا ایگزیکٹ اٹھا لیں. تو انہوں نے کہا سر ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جنرل پرویز مشرف نے بھی تو اٹھا لیا تھا. انہوں نے کہا سر وہ ڈکٹیٹر تھے اور آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور آپ ایک پروسیس کے ذریعے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے ہیں، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی بس آپ کر دیں، غائب کر دیں ان کو، جیسے غائب کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا سر ہم تو نہیں کر سکتے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. تو انہوں نے جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، آرڈر کر دیں، آپ کا آرڈر ہم ماننا ہم پہ فرض ہے، تو آپ آرڈر کر دیں. اس نے کہا آرڈر تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو میں پھر آپ کی سیٹ پہ آ جاتا ہوں، میں آپ کی سیٹ پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ پھر تو ایک ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ہو سکتا ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اور ڈائلاگ تھا 20 لوگوں کا. جی اور یہ جو دوسرا ہے یہ جنرل ندیم صاحب کا، یہ تو جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے. انٹرویو کے لیے بلایا گیا. اب لانگ مارچ شروع ہو چکا، یعنی ابھی تو لاہور میں ہے، کل لاہور سے نکلے گا. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے آج کہ ایسا انجام ہوگا جتھے کا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کتنا الارمنگ ہے، کتنی سچویشن خطرناک ہے. جو گورنمنٹ ہے نا اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے پرائز صاحب، وہ ہے 245.
کہ 245 کے تحت آپ ملٹری کو بلوا لیں، اور اس بار فوج کو اگر بلایا گیا 245 کے تحت تو فوج آئے گی، اور اسے اگر یہ بتایا گیا کہ آپ اس کو روکیں تو وہ روکے گی، اور اگر ان سے کہا گیا کہ آپ ریڈ زون کو سیکیور کریں تو ریڈ زون کو سیکیور کرے گی، اور اگر کہا گیا کہ ان کو گرفتار کریں تو فوج گرفتار کرے گی، 245 کے تحت گرفتاری بھی ہو سکتی۔ تو اس بار جو گورنمنٹ ہے اس کی تیاری تو صرف یہ ہے، اور اگر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یا صوبائی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیں۔ جو وفاقی حکومت ہے انہیں گورنر راج کا بھی پوری سمری تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ انہوں نے 245 کے تحت فوج کو بلانے کا بھی ابھی تو 3 پورا ٹیئر سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں، پولیس ہے، سندھ پولیس بھی آ گئی، اسلام آباد پولیس، پھر رینجر ہیں، پھر پیچھے 3rd ٹیئر پہ فوج ہے، تو ٹکراؤ کی کیفیت تو پھر ہے نا؟ نہیں دیکھیں، ٹکراؤ تو نہیں ہوگا، لوگ بڑے سمجھدار ہیں اور ان کو لوگوں کو پاکستان سے محبت ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ سارا دن سوشل میڈیا پہ جو فوج کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں بیٹھ کے، اس بار تو سو ناؤز باللہ شہیدوں کے لہو کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ باہر سے اپریٹ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے یہ باہر سے اپریٹ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پراپر ایک میکنزم ہے جس کے تحت یہ ٹرولنگ ہوتی ہے، پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہی، اور یہ پورا ایک سسٹم ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، یہ جو پکڑے جاتے ہیں کہ وہ پھر کنفیشن کرتے ہیں، یعنی وہ جو ہیلی کاپٹر کریش تھا جس میں صدرن کمانڈر جنرل صاحب شہید ہو گئے، سرفراز صاحب، اس کے بعد تو لوگ آئے نا کنفیشن کرتے رہے، اعتراف کرتے رہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی کروائی گئی۔ دیکھیے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی تو پرائز صاحب یہ نہ ہو کہ ملک میں مارشل لا لگانا پڑ جائے، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور غیر معمولی حالات کو معمولی حالات میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو غیر معمولی سٹیپس لینے پڑتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آیا تو وہ پاکستان کے لیے بڑا برا ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے 4 مارشل لاؤں کے جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہا ہے پاکستان، 5 میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسٹیٹ کو بچانا ہے، چلانا ہے، تو پھر یہ کوئی نہ کوئی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹرونشن کرنی پڑے گی یا اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑے گی، نہیں ویسے یہ حالات کنٹرول نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان تو کسی پہ قدغن نہیں لگا سکتی، آئینی حق جو ہیں مارچ کرنے کا، احتجاج کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، یہ تو پاکستان کے آئین میں لیکن دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو اکٹھا بٹھا سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے، اور وہ ابھی سپریم کورٹ بار بار عمران خان سے کہتی رہی، پی ٹی آئی والوں سے کہتی رہی کہ جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اپنا کردار ادا کریں، لوگوں نے آپ کو نمائندگی کا ووٹ دیا ہے، ان کا جو حق نمائندگی ہے وہ تو ایبسنٹ ہے پارلیمنٹ سے۔ دیکھیے ایک جو اگزامپل ہے نا وہ پاناما کیس میں آپ دیکھیں نگران جج بنائے گئے تھے، مانیٹرنگ جج بنائے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، تو اس بار بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرونشن کرے، وہ یہ کہے کہ جی سارے فریقین اکٹھے بیٹھیں اور اس کا ایک پیسفل سولوشن نکالیں، اور ساتھ وہ مانیٹرنگ جج بھی طے کر دیں کہ یہ ساتھ بیٹھیں گے تاکہ کوئی فریق اٹھے نہ، اور اگر فریق کوئی اٹھتا ہے تو پھر اس کے خلاف ایک تادیبی کارروائی کی جائے۔ بٹھا تو سکتے ہیں سب کو اکٹھے، فرض کیا کوئی اور بھی بٹھا دے، لیکن نہیں کسی اور نے بٹھایا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن ان کو ایگری تو نہیں کروایا جا سکتا کہ ہاں آپ، یعنی وہ کہیں گے ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایجنڈا تو طے کیا جا سکتا ہے نا جی، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا پرابلم ہوتا ہے تو ایک الیکشن کمیشن کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم بنا کے کہ لیں جی اس سسٹم پہ سارے ایگری ہیں، اور اب اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہوگا اس طرح آپریٹ کرے گا۔ جھگڑا تو الیکشن ڈیٹ پہ ہے نا، عمران خان جو مانگ رہے ہیں سیم اسی طرح الیکشن ڈیٹس پہ، کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو اسمبلی اپنی مدت پوری کیا کریں گے، اس پہ تو عمران خان نہیں مان رہے۔ اور نہیں اس بار ہو سکتا ہے اگر یہ فرض کریں کہ کچھ بھی ہو جائے جی، ساری پارٹیز لکھ کر دیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، الیکشن 5 سال کے بعد ہی ہوں گے، اور اگر ہر مہینے بعد بھی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو ہونے دیں، جیسے برطانیہ میں ہو رہا ہے، جیسے جاپان میں ہوتا ہے، 3 ماہ میں انگلینڈ میں 3 پرائم منسٹر چینج ہوئے، کیا فرق پڑا وہاں پہ؟ جاپان کے اندر تو ہر میرا خیال ہے سال کے بعد پوری گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے سارے، اس سے اور بڑے ملک ہیں دنیا میں ان کی خبر تک کہیں نہیں آتے۔ تو اگر یہ سب لوگ اس میں متفق ہو جائیں، اور پھر یہ جو احتجاج ہے، احتجاج کے حق پہ اگر ایک فارمولہ طے ہو جائے پاکستان میں کہ کوئی شخص لانگ مارچ نہیں کرے گا، اور اگر لانگ مارچ کرے گا تو یہ جگہ ہے پریڈ گراؤنڈ ہے بیٹھا رہے گا، لیکن وہ سڑک کو نہیں روکے گا، ایمبولینس کو نہیں روکے گا، کسی سرکاری کام چودھری پرویز الہی کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں ابھی اس لانگ مارچ میں؟ وہ ساتھ دیں گے؟ نہیں چودھری صاحب بڑے سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ دونوں فریقین بلکہ تینوں فریقین کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، لاجسٹکلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ وفاقی گورنمنٹ کو بھی ناراض نہیں کر رہے ہیں، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کو تو ناراض کرنے کا وہ پنڈی میں لوگوں کو بٹھا کے اگر اسلام آباد کا بلاکیڈ کروا لیتے ہیں تو پھر
پھر میرا خیال ہے جب اگر یہ ہوا تو پھر یہ گورنر راج لگ جائے گا پنجاب میں. یعنی وفاق کو کچھ نہیں ہوگا اگر چاروں طرف سے وفاق کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے سمبولک ہوتی ہے, یاد رکھیں. مثلا گورنمنٹ جو ہوتی ہے, گورنمنٹ کو ایسا تو نہیں ہے کوئی ایک برف کی کوئی سل تو نہیں جیسے توڑ دیا جائے گا, وہ تو ایک سمبل ہے اور وہ سمبل کہیں بھی چلا ادھر آ کے ریڈ زون میں گھس کے اسمبلی میں بیٹھ کے قبضہ کر لیں. دیکھیے ہمارا ٹرمپ نے بھی تو کوشش کی تھی نا. مثلا ہمارا پرائم منسٹر جو ہے نا, اگر سعودی عربیہ میں تب بھی پرائم منسٹر ہے, اگر وہ چائنا کے اندر تب بھی پرائم منسٹر, اگر وہ قطر کے اندر تب بھی پرائم منسٹر, اور اگر پرائم منسٹر یہاں سے کراچی چلے جاتے ہیں اور یہ پوری کیبنٹ جو پنجاب ہوا پھر بھی گورنمنٹ منسٹر ہے, پھر بھی پرائم منسٹر ہے, پھر بھی گورنمنٹ ہے, پھر بھی ان کے فیصلے ہیں سارے. تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ آ گئے, آپ نے محاصرہ کر لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا اس سے. وہ یہ ایک ایسے ہی ہے نا, آپ پریشر ڈال رہے ہیں, آپ نروس کی گیم ہے اور آپ مجبور کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والی قوتیں وہ فیصلہ کریں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر فیصلہ کرنے والی قوتیں فیصلہ نہیں کرتی تو آپ کیا بگاڑ لیں. سیم اس طرح 2014 میں, یعنی 2014 میں تو عمران خان صاحب اکیلے نہیں تھے نا, پوری اسٹیٹ ان کے ساتھ تھے اور دوسری سائڈ پہ صرف ایک پارٹی تھی جس کی گورنمنٹ تھی. تو آپ اتنا زور لگانے کے باوجود گورنمنٹ کو توڑ نہیں سکے تھے. تو اس بار تو آپ ہیں بھی اکیلے, آپ کے ساتھ تو شیخ رشید صاحب بھی نہیں ہے. تو جب یہ وہ تو شیخ صاحب تو گئے ہوئے تھے لاہور, وہ گئے ہوئے ہیں, بس گئے ہوئے ہیں نا. یہ نہیں وہ شیخ صاحب نے بیان دیا, ویڈیو بیان دیا, وہ بیان بدل رہا ہے ان کا شیخ صاحب. اچھا چلیں, شیخ صاحب کے اندر بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اچھا آپ نے دیکھا نہیں ہے, تبدیلی بڑی آ رہی ہے. چلیں, بہت شکریہ جناب جاوید چودھری صاحب, آپ تشریف لے آئے, بہت شکریہ, آئی اپریشیٹ ایز یوزول. ناظرین, بات درست ہے, پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کی عدالتیں ہیں, پاکستان کا ایک نظام ہے, اور گروپ کوئی بھی آ جائے, میں کہتا ہوں 1 کروڑ لوگ بھی آ جائیں, لیکن آپ کی حکومت آئین کے تحت تو 272 ہوں گے تو آپ کی حکومت رہے گی یا تبدیل ہو جائے گی. اس کے بغیر 172 کی بات کر رہا ہوں, اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. احتجاج سب کا حق ہے, لیکن کم از کم اس ملک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ملک کی نیک نامی کرنے کے لیے, ملک کو اچھا امیج دینے کے لیے ہم کام کریں, نہ کہ ہم ملک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.